बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम, आज इसका पार्ट 3 यानी हिस्सा सोम, जो कि उर्दू तर्जुमा है फ़रास अल ख़तीब की शोरे आफ़ाक किताब लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री का। आज इंशाअल्लाह ताला वही कुरान के नुज़ूल का ज़िक्र होगा, और ज़िक्र रहेगा चूँकि हुज़ूर अक़दस का, इसलिए सबसे पहले दुरूद शरीफ भेज दीजिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, रवायात के मुताबिक सन 610 ईस्वी में जब एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार यानी गार हिरा में मौजूद थे अपनी इबादत के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुख्तलिफ महसूस किया। एक फरिश्ता अचानक नमदार हुआ और कहा कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ता ने दोबारा कहा कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन जब फरिश्ते ने तीसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पढ़ो, तो भी आपने यही जवाब दिया। तब फरिश्ते ने खुद पढ़ना शुरू किया, जो कि कुरान की पहली आयत हैं, और इस तरह कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। वो आयत आपको याद होनी चाहिए। 96 नंबर सूरह अल अलक, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटक से। पढ़ो, और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है, जिसने कलम से लिखना सिखाया और आदमी को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। सदक़ल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते के अल्फाज दोहराना शुरू किए। तब फरिश्ते ने बताया, मैं जिब्राइल हूँ, एक अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए और फौरन अपने घर लौट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस वाक़े का जिक्र किया, जिन्होंने फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन कर लिया। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस वाक़े का जिक्र अपने चचाजाद, जो कि ईसाई और यहूदी इल्हामी किताबों से वाकिफ़ थे, जिक्र किया, तो उसने फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह का पैगंबर कबूल कर लिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगंबर की हैसियत से अपनी मुहिम का आगाज़ किया। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया की पहली फ़र्द हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह का पैगंबर तस्लीम किया और ईमान ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ही अपने करीबी अजीज़ों और साथियों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे चचाजाद भाई हज़रत अली करमुल्लाह वजह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मुलाजिम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह इज़्ज़त करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे भरोसा करते थे। इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन ही अल्लाह का पैगंबर तस्लीम कर लिया।
اس طرح ان تمام لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ شروع میں تبدیلی مذہب کی دعوت خاموشی سے دی گئی، اس لیے کہ اس وقت مکہ میں ایک سے زائد خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، اور اب ایک خدا کو ماننے کا پیغام ان لوگوں کے لیے خطرے کی علامت سمجھا جانے لگا۔ شروع کے مہینوں اور سالوں میں اسلام کا پیغام انتہائی خاموشی سے صرف خاص لوگوں تک پہنچایا گیا۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے انہیں مسلمان کہا جاتا تھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں دے دیا۔ اس طرح وحی کے ذریعے اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ آنے لگے اور مسلمانوں کو ان کی تعلیم دی جانے لگی۔ اسلامی تعلیمات کا سب سے اہم نقطہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک ہے اور یہ بت محض پتھر اور لکڑیوں کے مجسمے ہیں جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ قرآنی آیات میں حساب کے دن یعنی روز محشر کا بھی ذکر آیا، جس دن ہر جسم، جن و انس کو خدا کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے اور برے کام کرتے ہیں قیامت کے روز جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جو بری جگہ ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ یاد کریں گے کہ پچھلی 8-10 سورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، سورہ غاشیہ، سورہ البلد، سورہ الفجر، البروج، ان تمام سورہ میں ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو یہ تلقین کی کہ دیکھو 2 راستے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ نیکی کرنے والوں کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور برائی کرنے والوں کے لیے آگ والی جہنم۔ تو آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ یہ وہی دن ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہی کے نزول کا وقت۔ مکہ میں شروع کی جتنی بھی صورتیں آئی ہیں ان میں اس بات کا ہی سب سے زیادہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد فراس الخطیب نے ایذا رسانی کا ذکر کیا کہ کتنی مشکل پیش آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے۔ قریش کے سرداروں نے یہ بھی کوشش کی کہ اسلام مکہ سے باہر نہ پھیل سکے، اسی لیے جو مسلمان ایبیسینیا چلے گئے تھے، قریش نے وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے سفیر روانہ کیے تاکہ انہیں واپس لا کے سزا دی جا سکے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیات پڑھ کر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا تو نجاشی بہت متاثر ہوا اور اس نے ان مسلمانوں کو دوبارہ مکہ جانے نہیں دیا۔ ان سخت حالات میں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قریش کی طرف سے لگائی پابندیوں نے بنو ہاشم کے لوگوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ ان کے گھر چھن گئے، سامان لٹ گیا، غذائی قلت ہو گئی اور جانی و مالی نقصان نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ ذاتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نقصان ہوا۔ 619 عیسوی میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی۔ فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ گو کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد بنو ہاشم کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ قبیلہ ایک مضبوط رہنما سے محروم ہو گیا تھا۔
اپنے خاندان کی مدد ختم ہونے کے بعد اور طائف کے انکار کی وجہ سے اور بنو ہاشم پہ ڈھائے جانے والے مظالم کی باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ مکہ کے شمال میں 300 کلومیٹر پہ ایک نخلستان تھا جس کا نام یثرب تھا، یعنی مدینہ۔ وہاں دو بڑے قبائل اوس اور خزراج سن 610 عیسوی سے آپس میں اختلافات میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے یہودی قبائل بھی عرب قبیلوں سے اختلافات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں ایک انتہائی ایماندار، دیانتدار اور معتبر شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ سن 620 عیسوی میں یثرب کے ایک وفد نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہجرت کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 622 عیسوی میں سب سے آخر میں سفر ہجرت پہ روانہ ہوئے۔ گو کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ یثرب، جس کا نام تبدیل کر کے مدینۃ المنورہ رکھ دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محفوظ تھے اور اسلام کی دعوت دینے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے یہیں تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں مدینہ میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی اور کس طرح اسلام کو پھیلایا، ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔